مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. بات طویل ہو جائے گی ورنہ بتاتا. تمام الگ الگ نبیوں سے، کسی میں حضرت موسیٰ سے، کسی میں حضرت عیسیٰ سے، کسی میں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. آخری آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. اور سب نے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ کا آنا مبارک ہو اے اللہ کے محبوب، آپ کا آنا مبارک ہو. سب نے آپ کو مبارکباد پیش کی. نبی تشریف لے گئے. المختصر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ملاقات کر آئیے، جب ملاقات کر کے آئیے گا تو مجھ سے پھر مل لیجئے گا. سبحان اللہ. انہیں معلوم تھا جیسے مجھ سے پھر مل لیجئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ عرش سے بھی آگے بڑھے، سدرہ تک پہنچے. جیسے ہی سدرہ تک پہنچے ہی تھے کہ جبرائیل امین جو اب تک ساتھ میں تھے فوراً ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا، اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی یا رسول اللہ جبرائیل یہاں آگے بڑھے گا تو انوار و تجلیات سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. اب یہ نہیں کہا کہ کس کے انوار و تجلیات سے، اللہ کے انوار و تجلیات سے بالوں پر جل جائیں گے یا مصطفیٰ کے انوار سے بالوں پر جل جائیں گے. بہرحال فرمایا اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے لائن آف کنٹرول ہے. تو جبرائیل امین کو کیا معلوم نہیں تھا کہ لانے والا تو میں ہوں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہی لے کر کے آئے، اگر جبرائیل نہ جاتے تو مصطفیٰ کیسے آتے؟ فرق ہے دونوں میں. جبرائیل ہر جگہ ضرور ساتھ میں ہیں اور ہر جگہ بتا بھی رہے ہیں یا رسول اللہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. ایک گائیڈ کی طرح حضرت جبرائیل امین گائیڈ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ جبرائیل میرے مصطفیٰ کے استاذ نہیں بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے خادم کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں. وہ خادم بن کے آئے ہیں. تبھی تو یہ راز کہاں کھلا؟ یہ راز سدرۃ المنتہا پہ کھل گیا. اگر وہی گائیڈنس کرتے پورے سفر کی تو بات سمجھ میں آتی. سدرہ پہ رک گئے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، جب میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں، یہ تھوڑی فرمایا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں میری انتہا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے مقام کی یہاں سے ابتدا ہے. میری انتہا ہے اور آپ کے مقام کی انتہا ہے. یہاں تک تو کوئی کہہ سکتا ہے جبرائیل بھی آئے، رسول بھی آئے، اس لیے ہو سکتا ہے برابری ہو، لیکن یہاں تک میری انتہا ہے اور یا رسول اللہ اب اس کے آگے یہاں سے آپ کی ابتدا ہے. آپ لامکان میں جائیے، لامکان کی سیر فرمائیے. اور میرے محبوب میرے آقا لامکان میں سیر فرماتے ہیں. یہ نہیں فرماتے ہیں میں آگے کیسے جاؤں گا، یہ بھی نہیں فرماتے ہیں. اب آگے کے لیے الگ سواری اللہ نے بیان عطا فرمائی. ایک سواری براق، دوسری سواری نور کی سیڑھی، اور تیسری سواری اللہ نے عطا فرمائی یہاں سے آگے جانے کے لیے ایک نور سے بنا ہوا سبز رنگ کا تخت لایا گیا. سبحان اللہ. ایک نور سے بنا ہوا سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا تخت لایا گیا جس پر میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا، جسے رف رف کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ رف رف. میرے مصطفیٰ اس پر سوار ہوئے اور لامکان میں میرے محبوب نے نور پر بیٹھ کر، نور کی سواری پر بیٹھ کر لامکان کی سیر فرمائی. دنا فتدلی کان قاب قوسین او ادنی. یہاں تک کہ رب کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ روایت میں آیا کہ دو کمانوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، دھنوش دیکھا ہے نا تیر چلانے والا، اس میں دو کمانیں ہوتی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر. دو کمانوں میں جتنا بیچ ہوتا ہے، اب اس کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی
انچ اور فٹ سے بیان نہیں کر سکتا. ہمیں جب وہاں کے بیری کے پتے کا یہ عالم ہے کہ 70,000 سال تک اس میں آدمی چلتا رہے تو چلتا رہے پھر بھی ختم نہ ہو، اتنا لمبا، تو وہاں کا کعبہ قوسین بھی تو لمبا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہتے، بس اتنا ہے کہ میرے محبوب بہت قریب ہوئے. اور بعض روایت میں آیا کہ میرے محبوب خود فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، میں نے دست قدرت کی برودت کو اپنے سینے میں محسوس فرمایا. ایسا محسوس ہوا کہ دست قدرت میرے سینے میں رکھ دیا گیا، دست قدرت میرے سینے میں رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اور پھر راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت سے انعام و اکرامات عطا فرمائے، تمام چیزیں عطا فرمائی، تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، بے شمار ہزار راز و نیاز کی باتیں کی. اور جب چلنے لگے کہا محبوب